ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور اس دنیا میں ہم آزمائیں گے تم کو خوف سے بھوک سے ونقص من الاموال اور پیسوں کی کمی سے والانفس جانوں کی کمی سے والثمرات اور رزق کی کمی سے وبشر الصابرین
خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب بھی ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور رسول پاک نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کی طرف دیکھ لے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانی فی الدنیا، حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دونوں شہزادے نبی پاک کے نواسے دونوں خطبے کے دوران تشریف لائے، اور دونوں نے لمبی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، جو قمیضیں ان کے قدم مبارک کے ساتھ اٹک رہی تھیں، اور قریب تھا کہ یہ شہزادے گر جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اتر کے لا کے ان دونوں کو پکڑا، حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں کو پکڑ کر دونوں کو اٹھایا، اور اٹھا کے لا کے آپ سرکار نے ممبر پر بٹھایا، اور ممبر پر بٹھا کے پھر آپ نے اپنا خطاب شروع کیا، اور سرکار نے بات یہ کہی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہ میری اولاد، یہ میرے بچے وہاں سے آ رہے تھے اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں قمیض اٹک کے پاؤں کے ساتھ یہ گر نہ جائیں، تو مجھے خطبہ چھوڑ کے ان کو جا کے پکڑ کر لانا پڑا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اللہم، ممبر رسول پر خود بھی حضور ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ہیں، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحببہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے میں محمد سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا ان کے ساتھ بغض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی شان ہے ان شہزادوں کی، اتنا مقام ہے ان کا۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جانتے تھے کہ سرکار ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بھی ان حضور کے بچوں کے ساتھ بڑا پیار اور بڑی محبت و شفقت والا رویہ اختیار رکھتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر نے جب سارے لوگوں کے وظیفے لگائے تو ان وظیفوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر لگایا۔ جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں ان کا وظیفہ سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد احد میں شریک ہونے والوں کا وظیفہ، اس کے بعد خندق میں شریک ہونے والوں کا وظیفہ، تو جناب والا سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ عمر ابن خطاب نے وظیفہ لگایا حضرت حسن و حسین کا، بدری صحابہ کے برابر لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ عام مسلمانوں جتنا لگایا۔ عبداللہ ابن عمر آ گئے، آ کے اپنے ابو ریاست کے امیر المومنین حضرت عمر سے کہتے ابو جی آپ نے میرا وظیفہ تھوڑا لگایا ہے، حسین کا وظیفہ زیادہ لگایا ہے، بدری صحابہ کے برابر لگایا ہے، جبکہ میں بھی حسین کی طرح حضور کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی جہاد میں شریک رہا ہوں، آپ کے دور میں بھی تمام جنگوں میں شریک رہا ہوں، میرے میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ اور جبکہ میں امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا سن، حسین کے مقام تو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ یہ حسین وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ہونٹوں پہ اللہ کے رسول اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو نبی پاک اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، جس کو حسین چوسا کرتے تھے۔ اور عمر ایک بات یاد رکھنا، حسین کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے، حسین کی ماما جیسی تیری ماما نہیں ہے، اور حسین کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں ہے۔ حسین کے باپ کا مقام بھی اعلیٰ، حسین کی ماں کا بھی مقام اعلیٰ، حسین کے نانا کا بھی مقام اعلیٰ، اس لیے اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے، وظیفہ بھی اعلیٰ ہے۔ اپنے بیٹے کو جھڑک دے کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کس قدر عزت کرتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں خود رسول پاک سے سیکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت حسن و حسین دونوں شہزادے آئے، بچے کھیلتے کھیلتے اللہ کے رسول کی کمر مبارک پر چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ بچے گر نہ جائیں، تاکہ بچے گر نہ جائیں، اللہ اکبر، ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ جب تک حسن کندھوں پر چڑھے رہے اللہ کے رسول نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی، بہت بڑے محدث صحابی تھے، عالم دین صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، بیت اللہ میں کوفے کے لوگ آ گئے حج کرنے کے لیے۔ حج کرتے کرتے کچھ کوفیوں نے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حرم کی حدود کے اندر ہم سے مکھی مر گئی ہے، اس پر کتنا جرمانہ پڑے گا؟
مکھی مر گئی ہے، مکھی جاندار ہوتی ہے، مکھی مر گئی ہے، اس پر کتنا جرمانہ پڑے گا، کتنا دم پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرائے اور ہنس کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا کوفے والو، تب تو مسئلہ پوچھا نہیں تے ہون مکھی دا مسئلہ پوچھنا سے تھے آ گئے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور کے بیٹے۔ حضور فرمایا کرتے تھے چادر لی ہوئی ہے، چادر میں دونوں شہزادے ہیں، اللہ چادر میں دونوں شہزادے ہیں، اللہ کے رسول کی چادر حرکت کر رہی ہے۔ اسامہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ چادر حرکت کر رہی ہے، چادر میں کون ہے؟ چادر میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابنائی ابناؤ بنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے عرشوں کا مالک بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دفعہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، کافی دیر گزر گئی، بچوں کا بخار نہیں اتر رہا۔ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے سرکار نے، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے۔ آسمانوں سے جبریل آئے اور آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے بچوں کو دم کیجئے۔ نبی پاک نے حسن و حسین کو دم کیا۔ کون سی دعا پڑھ کے؟ بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیکا۔ 7 مرتبہ نبی پاک نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو حضرت حسن و حسین کو دم کیا۔ اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اپنے ان دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے تھے، اور دم کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر الشیطان ومن كل عين اللہ کے رسول یہ الفاظ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے۔ میرے محترم حضرت حسن و حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آپ کی محبت، اللہ اکبر۔ حسن و حسین رضوان اللہ مجمعین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی اعلیٰ ہیں، ان کے والدین بھی اعلیٰ ہیں، ان کا خاندان بھی اعلیٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، اتنی عظمت والے لوگ ہیں، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ سمجھ لیں اس کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت بیچ محمد پر اور محمد کی آل پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی قرآن میں جا بجا شان بیان کی ہے، صحابہ کی شان بیان کی ہے، حضرت حسین کی شان بیان ہوئی ہے، حضرت حسن کی شان بیان ہوئی ہے، ازواج مطہرات کی شان بیان ہوئی ہے، علی و فاطمہ کی شان بیان ہوئی ہے، اور اہل بیت کر کے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور، ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، معاملات چلتے رہے، یہ محرم الحرام کا معاملہ کیسے پیش آیا، میں آپ کو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کی خلافت کے بعد خلیفہ بنے، جن کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن، اور حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی حکومت کے سربراہ، پوری حکومت کے خلیفہ بنے رہے۔ اللہ اکبر، جب فوت ہونے لگے مشورہ کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زیرک، بڑے سمجھدار، بڑے سیاستدان صحابی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ کہیں جیسے پہلے حکومت کے بارے میں لڑائیاں ہوئی ہیں، کہیں آپ کے جانے کے بعد بھی اقتدار کی لڑائیاں نہ چل پڑے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے مشورے کو قبول کیا اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ اب جناب والا پورے اسلامی ملکوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، جناب مدینے میں، مکے میں، کوفے میں، بغداد میں، ہر جگہ پر یزید کی خلافت کی بیعت ہونے لگی۔ مدینے کے گورنر نے بھی صحابہ کرام کو بیعت کے لیے بلایا۔ واقعہ کربلا کی ابتدا کرنے لگا ہوں، جو حقیقی واقعہ کربلا ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اس نے بلایا کہ بھائی یزید کے لیے بیعت کرو، بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، سب لوگوں نے بیعت کی، لیکن کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، کوفے والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت حسین مدینہ میں ہے، خط لکھنے شروع کر دیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم بھی یزید کو نہیں مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خطوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب خطوں کی تعداد 3000 ہو گئی نا، 3000، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، اللہ اکبر، ان کو کہا کہ جاؤ ذرا کوفے میں دیکھ کے آؤ صورتحال کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں گئے تو کوفہ میں ہزاروں لوگوں نے حضرت حسین کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں اور یزید کے ہم خلاف ہیں، اس لیے حسین آ جائیں، ہم ان کی بیعت کریں گے۔ ان کے لیے بیعت کر لی، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، بھائی جان بالکل ٹھیک ہے، سارے کوفے والے آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگوں نے جامع مسجد کوفہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ہزاروں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت حسین کو تب ملا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر
مکہ میں جا پہنچے تھے، مکہ میں اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا خط ملتے ہی کوفہ میں جانے کا ارادہ فرما لیا۔ بہت سارے صحابہ نے روکا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، انہوں نے کہا حسین نہ جائیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، آپ نہ جائیے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، میں نے دل میں ارادہ کر لیا، میرے بھائی کا خط آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے صحابہ نے روکا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بھائی جان چلے جائیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں میں دل میں پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، مکے سے نکل پڑے، توجہ کرنا، بچوں کو ساتھ لے کر، عورتوں کو ساتھ لے کر جناب والا حضرت حسین کوفہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرا خط ملا حضرت مسلم بن عقیل کا، بھائی جان کوفے میں نہ آنا، جتنے لوگوں نے آپ کی خاطر بیعت کی تھی نا ان سب لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب کوفے میں کوئی بھی ہمارا حمیتی نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو، جو حضرت حسین کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی، ان کو پکڑا اور پکڑ کر کوفے کے چوک میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ وہ لوگ جو 10,000 لوگوں نے بیعت کی تھی نا، انہوں نے یہ حال کیا۔ حضرت مسلم نے ایک خط لکھا اور ایک آدمی سے کہا خدا را کسی طرح میرے بھائی تک یہ خط پہنچا دو۔ خط جب پہنچ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ، سارے ذرا بول کے بولیں گے، ذرا بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ جب حضرت حسین نے واپسی کا رخت سفر باندھا تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے بھائی جان کوفہ میں ہمارے بھائی کی لاش چوک میں لٹکی ہوئی ہے اور آپ واپس جا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفہ والوں سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ کنہوں نے کہا؟ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، حضرت حسین کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ آپ بھائی جان جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا عزم مصمم دیکھا تو حضرت حسین کہتے ہیں اگر تم جاتے ہو تو میں پھر واپس نہیں جاؤں گا، میں تمہارے بغیر رہ کے کیا کرنا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے ارادہ فرما لیا واپس کا، لیکن ان کے بھائیوں کی وجہ سے حضرت حسین بھی ساتھ چل پڑے، اور جب پہنچے کربلا کے میدان میں اب جناب کوفے والے، وہی کوفے والے آ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حضرت حسین نے خط نکالے، خط نکال کے پڑھ کے سنائے، نام لیا، یہ فلانا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں۔ یہ خط تو نے لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے۔ خط لکھ کے بلایا ہے، اب خود ہی لڑنے کے لیے میرے خلاف آ گئے ہو؟ چلو اگر تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کرنی تھی تو میرے خلاف نکلتے ہی نا۔ حضرت حسین نے ایک ایک خط سارے پڑھ کے سنائے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پیش کی، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے
کہیں جہاں جہاد ہو رہا ہے اسلامی بارڈر پر بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اور تیسری شرط حضرت حسین نے یہ کہا کہ مجھے دمشق جانے دیا جائے، جو دارالخلافہ تھا، جہاں پر یزید ابن معاویہ خلیفہ تھا، کہا مجھے وہاں جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے چچا زاد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر سکوں۔ چچا زاد کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ یہ بھائی میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، تاریخ اسلام پہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جلال العیون میں لکھی ہوئی ہے، اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ 3 شرطیں حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی تھیں، یا تو مجھے واپس جانا دیا جائے، یا مجھے جہاد کے بارڈر پر اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے، یا پھر مجھے دمشق بھیج دیا جائے۔ انہوں نے کہا اس وقت تک آپ یہاں سے حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ یزید کے لیے ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرو۔ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا، اس بات سے انکار کیا، اور ہوا کیا کہ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کوفے والوں کا، انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ساروں کو شہید کر دیا۔ صرف ایک رہ گئے، حضرت زین العابدین جو کہ حضرت حسین کے بیٹے تھے، بیمار تھے، باقی خواتین رہ گئیں یا ایک بچہ رہ گیا، باقی سب کو شہید کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ یہ بتائیں اگر یہ کفر اور اسلام کا مارکا تھا تو پھر حضرت حسین نے واپس جانے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں، یہ دھوکے کے ساتھ حضرت حسین کو بلا کے کوفے والوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کیا اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہے، مظلومانہ شہید کہ کوفے والوں نے دھوکہ دہی کے ساتھ شہید کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ شہادت تو ایسا اعلیٰ مقام ہے، ایسا اعلیٰ مقام کہ مالک قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہے، عند ربہم، ترجمہ آپ نے کرنا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت وہ مقام نہیں ہے کہ جس پر ماتم کیا جائے، شہادت وہ مقام نہیں ہے جس پر افسوس کیا جائے، شہادت وہ مقام نہیں ہے جس پر غم منایا جائے، ورنہ تو پوری اسلام کی تاریخی شہادتوں سے بری پڑی ہے۔ بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، خندق کے شہداء ہیں، اللہ اکبر، غزوہ موتا کے شہداء ہیں، بیر معونہ کے شہداء ہیں، بیر معونہ کے شہداء۔ میں کہتا ہوں اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بری ہے، اسلام تو شروعی شہادت سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شہادتیں تو ایسی شہادتیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے اور وفد آیا
آ کے کہتے ہیں ہمارے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان، کوئی عالم دین ہمیں دیجئے جو ہمیں دین کا سبق پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 10 لوگوں کو تیار کیا۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے بہت بڑے ہیں، زیادہ بندے چاہیے۔ نبی پاک نے 30 بندے تیار کیے، نہیں اور زیادہ چاہیے، حتیٰ کہ 70 بندے، 70 جن کو نبی پاک نے پڑھایا، جن کی تربیت نبی پاک نے کی، جن کو نبی پاک نے پروان چڑھایا، جو رسول پاک کے شاگرد تھے، جو عالم دین بنے رسول پاک سے پڑھ کے، یہ 70 لوگوں کو لے گئے، 70 عالموں کو لے گئے میرے معونہ جگہ پر جا کر انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی، 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک کو کتنا دکھ ہوا، کتنی پریشانی ہوئی۔ نبی پاک ہر فجر کی نماز میں، ہر فجر کی نماز میں رکوع کے بعد ان کے لیے قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، ریل و زکوان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، جنہوں نے 70 نبی پاک کے قاری، 70 عالم شہید کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لو بھائی توجہ کرنا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 30واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے میرے نبی، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، او یتوب علیہم، کرو گے ترجمہ؟ او یتوب علیہم، میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کروں، او یعذبہم، میں چاہوں تو ان کو عذاب دوں، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ظلم بہت بڑا کیا ہے، ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اے میرے نبی، آپ جو روز ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، آپ کے اختیار میں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن ہے، لیسا لکا من الامر شیء، اللہ اکبر، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ، اے میرے نبی کیا کر، وَاصْبِرْ، بولو بولو، ترجمہ کرو، کیا کہا؟ یا وَاصْبِرْ، اے میرے نبی صبر کر، وما صبرک الا باللہ، آپ کو صبر کی توفیق صرف کون دے گا؟ ولا تحزن علیہم، 14واں سپارہ آخری رکوع، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ولا تحزن علیہم، ولا اور نہ، تحزن غم کر، علیہم، کرو ترجمہ یار، یہاں تو کہتے ہیں نا غم حسین زندہ ہے، غم زندہ ہے، یہ ہے عزاداری زندہ ہے، مجلس سے عزاداری ہوگی، غم زندہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ولا تحزن، بولو یار، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ولا تحزن علیہم، ان پر غم، اور بھائی شہادت غم کی بات ہی نہیں ہے، شہادت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بھائی اللہ یہ نعمت تو اللہ کے نبی مانگتے رہے، صحابہ کرام مانگتے رہے، تیرے اور میرے آقا کیا فرمایا کرتے تھے؟
والذی نفس محمد بیدہی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار مدینہ کہہ رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ اپنی راہ میں موت تو دینی ہے، یا اللہ شہادت کی موت دینا، یا اللہ اپنے نبی کے شہر میں موت دینا، یہ تو حضرت عمر ہے۔ اور حضرت عثمان کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ جب تک زندہ رکھی عزت والی زندگی دیں، یا اللہ جب موت آئے تو کون سی موت دینا؟ شہادت کی موت دینا۔ اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے صحابہ کی چاہت شہادت، نبی پاک کی چاہت شہادت، حضرت حسین کی چاہت بولو شہادت۔ شہادت غم والی بات نہیں، بلکہ شہادت اللہ کی نعمت ہے، بولیے اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی ماتم کرنے والے، یہ جتنے بھی تعزیے نکالنے والے، یہ جتنے بھی گھوڑے نکالنے والے، یہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ غم نہیں۔ 3 دن سے زیادہ، بولے 3 دن سے زیادہ غم اسلام میں جائز۔ ہاں صرف اس عورت کو غم جائز ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ غم کرے گی۔ 4 اشہر و عشرہ قرآن نے بتایا ہے، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے وہ بیوی کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ غم اتھے 1500 سال لنگا نے وقت پیا ہے، سڑکاں بند نے، کوڑے دے تھلوں دی لنگیا جا رہے ہیں، کدی اتوں دی، کدی تازیے دے آلے دوالے چکر لگائے جا رہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر شہادت جو ہے یہ غم کی، اس کی وجہ سے غم کرنا چاہیے تو حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن پنجتن پاک میں ہے، پنجتن پاک میں وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے لیے اگر 10 دن ہے تو حضرت حسن کے لیے کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 20 دن غم ہونا چاہیے۔ اچھا، ان دونوں کے بابا جو کہ 21 رمضان کو شہید ہوئے، حضرت علی المرتضی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خلیفہ چہارم حضرت علی 21 رمضان کو کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے شہید ہوئے۔ اگر شہادت غم کا نام ہے تو پھر حضرت علی کے لیے تو پورا رمضان کا مہینہ ماتم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولتے نہیں آپ لوگ بھائی، ماتم ہونا چاہیے نا ایک پورا مہینہ ان کے بابا کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے 10 محرم کو شہادتیں ہوئی ہیں، یہاں ایڈوانس غم، کیا ایڈوانس غم، جس دن شہادتیں ہو گئی اس دن کوئی غم نہیں، ہاں اس دن کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، نہ آگ پہ ماتم،
نہ چھریوں والا ماتم، نہ ہاتھوں سے ماتم، حالانکہ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا ملتم الخدودا وشکل جیوبا ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منی۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے غم کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارے، فلیس منی، نبی پاک نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ لعن رسول اللہ الناہیات، نوحہ پڑھنے والیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ماتم جو آج ہو رہا ہے نا اس مہینے میں، جو خوشی کا طریقہ کار ہمارے پاکستان والوں نے جشن آزادی کے نام پر خوشی کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جو غم کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بولو غلط ہے۔ نہ یہ غم کا طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور نہ ہی یہ جشن آزادی کا طریقہ جو آج آزادی کے نام پر جشن اور کھیکھن ہو رہے ہیں اور باجے بجائے جا رہے ہیں اور لوگوں کا آرام خراب کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے دروازوں پر باجے بج رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ پاکستان کے بنانے کی خاطر کتنی قربانیاں دینی پڑی تھیں؟ اس پاکستان کی بنیادوں میں کتنی بہو بیٹیوں کی عزتوں اور خونوں کے اوپر یہ پاکستان بنا ہے۔ آج یہاں باجے لے کر، سلنسر نکال کر سڑکوں پہ نکلے ہوئے یہ فضول خرچی جھنڈیوں کے نام پر، کپڑوں کے نام پر، باجوں کے نام پر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ فضول خرچی نہ کر۔ میں اپنے پیچھے جمعہ پڑھنے والے اور جمعہ پڑھنے والیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خبردار، اگر کسی نے کوئی جھنڈے، کوئی باجے اپنی اولاد کو لے کر دیے، اس کے مجرم آپ خود ہوں گے۔ قیامت والے دن گریبان تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ، اللہ کہتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کا قرآن ہے۔ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیطان، یہ کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ابھی یہاں بڑے بڑے سنیوں نے بھی، بڑے بڑوں نے لکھ کر یہ لگایا ہوا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں جھوٹ چتا لیا، کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں تھا، کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ آ کے ملے، لیکن حضرت حسین سب کو واپس کرتے رہے، سب کو کہتے رہے جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، اسلام اور کفر کی جنگ بدر ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ اونچی آواز سے بولیں گے، جنگ بدر ہے۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد، یہ میں نہیں کہتا۔ حق و باطل کی جنگ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ یہ بدر کی جنگ ہے جو حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اتنا جھوٹ ان 10 دنوں میں ٹی وی پہ، اخبارات پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، حضرت حسین نے یہ جنگ کر کے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ اے سارا ہی جھوٹ، اے سارا ہی کی یہ سارا ہی جھوٹ ہے۔ حضرت حسین کو دھوکہ دے کے کوفے والوں نے بلا کے شہید کر دیا۔ اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین واپس جانے کی کہتے، واپس جانے کا کہتے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، اور جہاں جاؤ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ حسین ابن علی تو اتنی عظمت والے، اتنے جہاد والے مجاہد تھے، مجاہد۔ انہوں نے
اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اللہ اکبر، جان دے دی لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت کی موت ہے، مظلومانہ موت ہے حضرت عثمان کی، مظلومانہ موت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس لیے ابھی گھوڑے کی پوجا کرنے والے، ابھی جناب سبیلے لگانے والے کیا کریں گے کہ پانی کی سبیلے لگا لیں گے۔ جو بندہ پانی کے شربت پیے گا ان سبیلوں سے، میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ بدتر ہے، بدتر ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن 4 جگہ پر کہتا ہے، 4 جگہ پر۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم، تم پر میں نے حرام قرار دیا ہے، المیتۃ، ترجمہ کرو یار، مردار، میں نے تم پر حرام قرار دیا کیا؟ مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کعبی دیا جائے، حضرت حسین کی نیاز ہو، شہدائے کربلا کے نام کی نیاز ہو، یا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں ہو، اللہ کہتے ہیں خنزیر کا گوشت اتنا حرام نہیں جتنا غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی۔ اس لیے نہ سبیل لگانی ہے، نہ سبیل سے پانی پینا ہے، نہ کسی کو سبیلیں لگا لگا کے 10 محرم کو پانی پلانا ہے، کیونکہ یہ خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غم کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جشن کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے۔ لو بھائی دونوں پر ایک ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جشن کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ جشن کس طرح منانا ہے، اور غم کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ نہ ہی یہ جشن کا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ غم کا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ جشن کا طریقہ لو بھائی اللہ کے قرآن سے پوچھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آ گئی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح آ گئی، وہ مکہ جس مکہ سے بے یار و مددگار حضور کو نکالا گیا۔ ایک دن آیا اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر اس مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جشن کی باری آئی ہے، جشن کس طرح منانا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، اللہ کا قرآن سن کے جھومو، اللہ اکبر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگو، انہ کان توابا۔ پھر نبی پاک نے عمل کیا، جب فتح کے لیے داخل ہو رہے تھے حضور کا سر جھکتا جا رہا تھا، جھکتا جا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کا سر مبارک اونٹ کے پالان کے ساتھ لگ گیا، اور سرکار کیا فرما رہے؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس اپنے عاجز بندے کی مدد کی ہے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سارے لشکروں کو اللہ تو نے شکست دی ہے، میں تیرا شکر۔
یہ ہے صحیح طریقہ جشن منانے کا اور غم منانے کا۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی، لو بھائی اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں غم کے معاملے میں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو پریشانی کے وقت، غم کے وقت تم کس سے مدد طلب کرو؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، جانوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ترجمہ تسی کرو یار۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صابرین، بولو صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَبَشِّر، اور خوشخبری دے دو، الصابرین، الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، بولو یار، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون۔ اللہ یار کیا بات، اللہ نے ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے دنوں میں بڑا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود کو یقین ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ادھر بیٹھ کے نا مووی بنا رہے، فلم بنا رہے تھے، اوپر پہاڑی پر بیٹھ کر فلانا آگے آیا اس نے یہ کر دیا، پھر فلانا آگے آیا، پھر اس نے فلانے لشکر کو تتر بتر کر دیا، پھر یہ ہوا، ایسے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جن کا مذہب ہی سارا جھوٹ کے اوپر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس خالص چیز ہے، خالص اللہ کا قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں او لوگوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، کیونکہ کلمے میں دو ہی چیزیں پڑھی، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ کی غلامی میں آ گئے، اور جب محمد الرسول اللہ پڑھا تو کس کی غلامی میں؟ تیسری گل ہی وچ کوئی نہیں، تیسری گل ہی وچ، اس لیے باقی کہانیاں ہیں، باقی جھوٹ ہے۔ بھائی زندگی کی بات یاد رکھو، غم کرنا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق، جشن کرنا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق، زندگی گزارنی ہے تو حضور کی سنت کے مطابق، اگر جنت میں جانا ہے تو حضور کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔